سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں، کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے۔ تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا، اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی ہے اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے۔ لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہے، بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں؟ دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ لیکن سر یہ میڈیا، یہ ریاست، یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے، اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ ٹک کیا کرتی ہیں، اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے۔ دوسرا، اسپیکر صاحب انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے، اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں۔ تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں، سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی۔ سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں، سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں، جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی، سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے، سر سارا کا سارا اس کو فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا۔ سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ، پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم، ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا، پھر کلائمیٹ چینج، پاپولیشن ڈائنامکس، منسٹریز کی پرفارمنس، آئی ٹی، انڈسٹری اور یوتھ۔ سر یہ صدر صاحب نے بات کی۔ سر while the president was making his speech، سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان is one of the most dangerous country for media workers۔ میڈیا is under threat، پریس فریڈم is under threat۔ جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو، عوریہ مقبول جان کو، صابر شاکر کو، عمران ریاض خان کو، سمیع ابراہیم کو، جمیل فاروق کو، اور ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو
पारस जान ज़ेब को, हबीब अकरम को, बहुत सारे लोगों को सर ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि सर सच सुनने को तैयार नहीं है। सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे सर आपका सेकंड इशारिया कहता है, और सर ये जुलाई 2024 की है कि सर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है, आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है। और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये है कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में 147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है, गिनी बसाओ, और सर दूसरा शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, आवाम इनको वोट के जरिए रिजेक्ट करके घर भेज चुकी है। प्रेसिडेंट साहब ने इसी तरह सर स्पीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है। अभी सर मैं नून लीग से सवाल करना चाहती हूँ। सर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब इमारात के 4, आजरबाईजान के 3, चीन के 2 और सर मिस्र और ईरान का 1 दौरा कर चुके हैं। अब सर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे इतने तूफानी दौरे करते थे तो सर कहते थे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। अभी सर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुल्क के अंदर कितने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। हाल तो सर ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, सर आपके अपने नौजवान 40-40, 50-50 लाख देकर इंसानी सर स्मगलरों के हाथों इटली और यूनान और स्पेन में सर तारीख कश्तियों में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है, जाने चली जाती हैं। पाकिस्तान में सर रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सर ये जो सरमायाकारी आएगी, अगर मुल्क के अंदर सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब होगी तो सर मुल्क के अंदर कैसे आएगी। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आईन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सर चौधरी निसार जट से हारी राना सनाउल्ला साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं, मिनिस्टर नहीं सर मैं आउट ऑफ इस सर नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते। जी बिल्कुल सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है। जी सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। सर एतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई है। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर ये मुशीर ये मुकर्रर करेंगे
سر آگے جواب تو کوئی بھی نہیں آتا ہے, کوئی سر دہشت گردی کے بارے میں جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اور میں سب سے زیادہ دہشت گردی پہ خود اس لیے بات کرتی ہوں کہ سر میرا اپنا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے. سر یہ جب بھی بات کرتے ہیں منہ کھول کے منہ اٹھا کے سر پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اپنی پرفارمنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو سر خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو گزر گیا, 9 مئی کے ان کے دل کو پاکستان تحریک انصاف کو فکس کر کے دل کی وہ جو آگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو خدا نہ خواستہ سر یہ تو جعفر ایکسپریس پہ خوش ہیں کہ کسی طریقے سے دہشت گردی اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر عمران خان پہ لگایا جائے. ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے. اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے. سر یہ اس کے اندر سر ایگریکلچر کی بڑی بات کی ہے. سر ان کی اپنے وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ سر گندم کی پیداوار 11% سے کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آ گئی ہے, اور سب ان کو پاکستان سے باہر $1 ارب کی سر ان کو گندم منگوانی پڑے گی. اپنا کسان کی سر یہ اس کے خلاف ہے, اپنے کسان کی یہ دشمن ہے, اپنا کسان تباہ پر برباد ہے, اسے گندم نہیں خریدتے ہیں, گندم کے پیداوار میں کمی ہو گئی, اور سر دوسرے ملکوں کو $1 ارب کی سر وہاں سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اس کے اندر خانچے, کیونکہ سر اس کے اندر ان کے اپنے کمیشن ہے. اس لیے سر میں نے ان کی پرفارمنس پہ سوال کیا ہے. اگلا سر پریزیڈنٹ صاحب نے سر بڑا یہ 7 نمبر پیج پہ سی پیک کے بارے میں بات کی ہے. اچھی بات ہے سر, چائنا سے تو ہمارے بہت زبردست تعلقات اور ہونے بھی چاہیے, اور سر ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ چائنا سر نے سر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. لیکن سر صدر صاحب کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ کرپشن کا یہ حال ہے ان کے صوبے میں کہ سر سندھ نیب کو چائنا کی ایک کمپنی نے خط لکھ کے دیا باقاعدہ کہ سر سندھ میں ان کا سر کوئی جو ہے وہ سرکاری افسر کہتا ہے کہ اگر آپ نے سی پیک میں ٹھیکہ لینا ہے آپ کی کمپنی میں, چائنا کی کسی کمپنی ہے, تو سر اس میں برج خلیفہ میں رشوت میں ایک سر فلیٹ دے دیں. اب سر چائنا کی کمپنی میں سی پیک میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اگر سر سرکاری افسران رشوت کے طور پر برج خلیفہ کے اندر سر فلیٹ مانگے گے تو سر مجھے بتائیں سی پیک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو سر اس بات کے اوپر بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. سر دوسرا, صدر صاحب جو ہیں سر اکائیوں کی تمام فیڈریشن کو سر ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر صدر صاحب نے بڑی سر اپنے سپیچ میں باتیں کی ہے, لیکن سر مجھے افسوس یہ ہے کہ جو تمام صوبوں کی تمام فیڈریشن کے علامت صدر صاحب ہوتے ہیں, سر جب پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا تھا تو صدر سر بالکل سمن بکمن تھے. سر جب شرمناک عدت جیسا کیس بشرا بی بی جیسے حیادار خاتون پہ جو بھی تک جیل میں بے گناہ ہے, سر ان کے اوپر جب عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا جا رہا تھا سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. سر جب تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی 8 فروری کا جب الیکشن چوری ہوا جو آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے جیتا, سر اس کے اوپر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. پھر سر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب اغوا کیا گیا 26 آئینی ترمیم کی خاطر, رات کے 4 بجے سر جب 26 آئینی ترمیم پاس کی گئی تو صدر صاحب نہ صرف سمن بکمن بلکہ سر وہ ان کی پوری پارٹی سر 26 آئینی ترمیم کے اندر سر خود ساتھ شامل تھی. سر 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور کارکنان اور خواتین آئے, اپنے شعور کے اپنے نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے, اور ڈی چوک میں انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا. 26 نومبر کو ہمارے کارکنان کے سروں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری گئی, تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. اسی طریقے سے سر ہماری خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹا گیا, کمروں سے اندر سر بغیر دوپٹوں کے بغیر جوتے کے کھینچ کے جیلوں میں ڈالا گیا, واٹر کینن استعمال کیے گئے, تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن. سر میرا صرف سوال ہے صدر صاحب سے کہ آپ کی پریزیڈنسی کے دروازے سر کسی صوبے کے لیے بھی کھلتے ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ سر بلوچستان کے سی ایم کو بلایا, آپ نے کتنی دفعہ جی بی کے سی ایم کو بلایا, کشمیر کے سی ایم کو بلایا, آپ نے کتنی دفعہ کے پی کے سی ایم کو بلایا, پنجاب کو بلایا, یا آپ نے کتنی دفعہ سندھ کو, یا سر آپ نے کسی کو جوڑنا بھی ہے؟ سر انہوں نے اپنے سپیچ میں لکھا ہے کہ یہ 8ویں دفعہ خطاب کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ, لیکن سر ان کے دور حکومت میں تو سر فیڈریشن میں اور صوبوں میں بہت زیادہ سر ڈسکنیکٹ ہے, صوبے اپنا آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں, نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. تو سر صدر صاحب نے کتنی دفعہ اپنے پریزیڈنسی کے دروازے صوبوں کے لیے کھولے؟ سر میرا سوال ہے. اور سر آفیشل تقریر کے اندر سر صدر صاحب نے لکھ دیا کہ سندھ کے جو پانی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرا تو خیال ہے سر یہ سارے سی سی آئی میں بیٹھتے ہیں,
سر یہ کونسل آف انٹرسٹ کے اندر سر یہ سارے ان کے اپنے سی ایم بھی بیٹھتے ہیں. اب سر اپنے صوبے کے لیے ووٹ لینے کے لیے ہمدردی لینے کے لیے کہا کہ جی سندھ کے پانی کے ساتھ جی یا ان کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے سر, یہ سیاست کریں, مگر سر ہم آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ پانی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے, سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے, ان کی زرعی زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے, تو سر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, کیونکہ سر پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. ایک اور صوبے کے اندر سر احساس محرومی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. سر بلوچستان کے لیے, کیونکہ سر میرے اپنے حلقے کے ساتھ بلوچ ایریا بہت زیادہ ہے, سر جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی لیڈر پیدا ہو رہے ہیں سر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے, کسی بھی موومنٹ کے, سر افسوس کی بات یہ کہ سسٹم یا ریاست یا سر یہ حکومت, افسوس کی بات یہ کہ سر ہر ایک کو دہشت گرد سمجھتی ہے, ہمیں بھی دہشت گرد سمجھتی ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں سر, ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. کل سر پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تقریر کی, انہوں نے کہا سر آپ قیدی نمبر 804 کے علاوہ بھی کوئی بات کریں. سر قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسے بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے, اس کی سیٹیں آپ کھا گئے, اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں. سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے, تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے. سر اس کا ووٹ بینک ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کی ایکسپٹنس ہے پورے پاکستان میں. سر اس کے لیے یہی کہوں گے اپنے لیڈر کے لیے, دوسرے رمضان مبارک ہے, بے گناہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے, کہ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں. آپ نے الیکشن بھی جیتا, آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی, آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئیں, آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے. پھر بھی سر میرا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے.